چاہیے۔ اور آپ جب دنیا میں تشریف لے آئے تو زمانہ بہت ہی اندھیرے میں، ضلالت میں، اسی آیت کے آخر میں بھی یہی ہے کہ لفی ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی کے اندر وہ لوگ موجود تھے جب آپ دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے قدم رکھا اور آپ نے آ کے لوگوں کی رہنمائی شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی ولادت جو ہوئی اس میں بھی بڑے عجائب لوگوں نے دیکھے۔ آپ کی ولادت کی وجہ سے نور پھیلا اور نور ساطع ہوا، یہاں تک ملتا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ نے اس طرح کا نور اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ہی نور تھا۔ استاد العلماء فرمایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے انتظام کیا، ورنہ یہ وہ نور پروردگار تھے کہ اگر ہماری ہدایت مقصود نہ ہوتی تو ان کے وجود سے جس طرح ہم استفادہ کر رہے ہیں اور آج تک فائدہ اٹھا رہے ہیں، اسی طرح پوری کائنات فائدہ اٹھاتی ہے، اور وہ مخلوق جو آسمانوں میں رہتی ہے وہ بھی ان کے نور سے اسی طرح فائدہ اٹھاتی رہی۔ جب آپ کا یعنی اس جسم ظاہری میں آپ تشریف نہیں لے کے آئے بلکہ نورانی شکل میں آپ تھے، تو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی کئی سو سال پہلے آپ کا نور موجود تھا، یعنی خلقت نورانی آپ کی موجود تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو آپ کی سیرت کو قرآن حکیم نے جہاں آپ کے جد کا تذکرہ کیا ہے، وہاں ان لوگوں کا بھی تذکرہ ہے جنہوں نے آپ کو اپنے جد کے بعد جب حضرت عبد المطلب دنیا سے چلے گئے تو آپ کو سپرد کیا حضرت ابو طالب کو کہ اب میں دنیا سے رخصت ہونے جا رہا ہوں، تو اس کا خیال اور اس کی پرورش آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو طالب کو جو مقام عطا کیا ہے قرآن حکیم کے اندر، وہ بہت ہی عجیب مقام ہے۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا حبیب آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کی پرورش کی۔ پرورش حضرت ابو طالب کر رہے ہیں اور اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے پرورش کی۔ کبھی کبھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کون سی فضیلت ہے حضرت ابو طالب کی، جناب ابراہیم کے چچا جو تھے انہوں نے بھی تو حضرت ابراہیم کی پرورش کی، تو وہ مسلمان نہیں تھے۔ اور بعض مسلمانوں کے ذہن میں خناس ہے تو وہ کہتے ہیں حضرت ابو طالب بھی مسلمان نہیں تھے۔ تو ان کے لیے مختصر جواب یہ ہے کہ آزر کے کسی کام کو اللہ نے اپنا کام نہیں کہا۔ اللہ کسی کافر کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا۔ کوئی کافر اگر کام کرے تو اللہ کہے یہ کام اس نے نہیں کیا، میں نے کیا ہے۔ اللہ نے یا تو پھر اپنے حبیب کے بارے میں کہا ہے یہ کنکریاں اس نے نہیں پھینکی، میں نے پھینکی ہیں، یا پھر حضرت ابو طالب کے بارے میں کہتا ہے علم یجد کا یتیمن فآوا، یہ کام ابو طالب نے نہیں کیا، یہ کام ہم نے کیا ہے۔ میرا حبیب آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو پالا، یعنی حضرت ابو طالب کے کام کو، فعل کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام میں نے انجام دیا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ
اللہ کسی کافر کے کام کو اپنا کام قرار دے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے بہت بلند مدارج پہ فائز تھے جناب ابو طالب علیہ السلام۔ ان کا جرم قصور یہ تھا کیونکہ ان کا تعلق حضرت علی علیہ السلام سے تھا، یعنی جو رشتہ علی سے جڑا ہوا تھا وہ مسلمانوں کو پسند ہی نہیں آیا، اس کو یا کافر قرار دینے کی کوشش کی ہے یا بزدل لکھنے کی کوشش کی ہے، ان کا تذکرہ ہی نہیں کیا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ اگر مولا علی علیہ السلام کو رشتہ نہ دیتی اپنی بیٹی کا، ہو سکتا ہے ہمارے بھائیوں کے ہاں ان کا بڑا مقام ہوتا، ورنہ ابھی آپ دیکھیں بخاری کے اندر بی بی خدیجہ سے بہت کم حدیثیں نقل ہیں۔ ایک شخصیت جنہوں نے آپ کی پرورش میں کردار ادا کیا وہ حضرت ابو طالب تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت احترام کرتے تھے حضرت ابو طالب کا۔ اور دوسری شخصیت جناب فاطمہ بنت اسد تھی، مولا علی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، جنہوں نے آپ کی پرورش میں بہترین کردار ادا کیا، اپنے بچوں کو پیچھے کرتی، آپ کو آگے کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجوریں آپ کو بہت پسند تھیں، جب گھر آتے تو ایک درخت تھا کھجوروں کا، وہاں سے کھجوریں توڑ کے بی بی رکھتی، آپ آئیں اور آپ کو دے دیں۔ ایک دن کھجوریں یا تو توڑی نہیں، کیونکہ تاریخ نے اس کو کوئی خاص واضح نہیں لکھا، یا توڑی ہیں تو آپ کے بچوں میں سے کسی بچے نے وہ کھجوریں استعمال کر لیں۔ تو آپ جب تشریف لے آئے تو مقام رفعت رسالت معاب یہ ہے کہ جو ہی آپ وارد ہوئے تو بی بی کے ذہن میں آیا آج تو کھجوریں ہم نے رکھی نہیں ہیں، آپ جب آئیں گے تو کھجوریں میں ہر روز دیا کرتی تھیں، آج بھی طلب کریں گے۔ تو درخت جو کھجور کا تھا خود جھک گیا، آپ جب آئے جھکا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آج اللہ نے ہمیں اس درخت سے ہی کہا ہے کہ ہم استعمال کریں اور کھجوریں کھائیں۔ تو آپ کا مقام، آپ کی شخصیت ایک بڑی عجیب شخصیت تھی حضرت کی، اور میں یہ جملہ اس لیے کہوں گا کہ ہمارے ہاں یعنی اہل تشیع حضرات کے ہاں منبر سے آپ کی شخصیت کو کم بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ آپ کے وجود کی وجہ سے باقیوں کا مقام ہے۔ یعنی اگر ہم سرکار امیر المومنین کا مقام بیان کرتے ہیں تو امیر المومنین نے رسول اللہ کو منوایا ہے، اپنے آپ کو نہیں منوایا۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام اور اسی طرح امام حسین علیہ السلام نے بھی آپ کے وجود کو منوایا۔ آپ ان کی سیرت کو پڑھیں، امیر المومنین نے ساری زندگی اطاعت پیغمبر میں گزاری اور حضرت کے لیے کام کیے۔ تو بہرحال آگے جا کے کیونکہ سیرت میں جن جن شخصیات کا تعلق ہے ان کا نام ضرور آئے گا، تو آج ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں کہ آپ نے 2 سفر کیے، تجارتی عنوان سے 2 سفر کیے، ایک 12 سال کی عمر میں کیا، ایک 25 یا 26 سال کی عمر میں کیا۔ جب 12 سال کی عمر میں سفر کیا تو دیکھنے گئے تھے تجارت کو، بزرگ خاندان کے ساتھ لے کے گئے تھے۔ جب لے کے گئے تو تجارت میں اتنی برکت ہوئی کہ تاجر حیران تھے، اور جس بی بی کا مال لے کے جاتے تھے وہ بھی بہت متعجب تھی کہ اس دفعہ اتنی زیادہ برکت کیسے ہو گئی میرے مال کے اندر، اتنا پیسہ کیسے آیا۔ اور دوسری دفعہ وہ بی بی ہی مجبور ہو گئی کہ آپ کو تجارت کے لیے پیشکش کرے کہ آپ ہماری طرف سے ہمارا مال لے کے جائیں تجارت کے لیے۔ تو آپ کا وجود سر تپا برکت تھا، اور آپ کا خاندان بھی باعظمت خاندان تھا، اور آپ کے آباء و اجداد ہمارے اہل تشیع کے اور اہل بیت علیہ السلام کے مکتب کے نزدیک سارے کے سارے مومن تھے اور مسلم تھے، مشرک نہیں تھے۔ تو لہٰذا ہم انشاءاللہ کل اس سے آگے جائیں گے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بچپن کیسے گزرا، پھر تجارت جب ہوئی، تجارت سے پھر شادی کے مراحل آپ کے جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے کیسے طے ہوئے۔ تو میری دعا ہے کہ ہم اسی ہفتہ وحدت کے عنوان سے، جس کو حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے قرار دیا تھا، ہم اس ایک ہفتے میں کچھ نہ کچھ آپ کی سیرت طیبہ سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ میرا اللہ تجھے وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت عظمت کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے آباء و اجداد کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خاندان کے جتنے لوگ جہاں تشریف فرما ہیں، جتنے ہمیں سن رہے ہیں، جتنے دیکھ رہے ہیں، ان کے خانوادوں میں جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، خصوصاً وہ لوگ جنہوں نے ہماری